الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. کہ وحی کا ایک طریقہ وہ تو تھا انسپریشن، اور دوسرا طریقہ کہ اللہ نے بات کی فرام بیہائنڈ دی کرٹن، پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا طریقہ یرسل رسولاً کہ قاصد بھجوا دیا، جبریل بھجوا دیا. اب جبریل کے آنے کی ہم بات کر رہے تھے کہ کبھی وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ کبھی وہ ایک اجنبی کی شکل میں آتے رہے، اور اب تیسرا یہ کہ کبھی وہ انویزیبل طریقے سے آتے تھے کہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری پکڑ لیتے. کہ تیسرا طریقہ کہ وہ غیر مرئی طریقے سے آتے تھے، انویزیبل، یعنی کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اس انداز سے آتے وقت لہو صوت مثل سلسلۃ الجرس، اس کے آنے سے پہلے مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی، جس طرح گھنٹی بجتی ہے اس طرح آواز سنائی دیتی. اور حضور پاک فرماتے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یہ جو وحی کا ریسیپشن تھا یہ میرے لیے انتہائی مشکل ترین تھا. ریسیپشن کا یہ انداز یہ مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیے اپنے کو کور کر دیتے اپنے کلوک یا چادر میں مکمل طور پہ، صحابہ کو پتہ لگ جاتا کہ جبریل آئے ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے فَكَانَتْ تَتَحَرَّكُ مِنْهُ بَوَادِرُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیورو سسٹم تھا، اعصابی نظام، وہ اس طرح شیک کرتا رہتا. اس وقت جب ریسیپشن کرتے تھے تو آپ کا اعصابی نظام وہ اس طرح شیکنگ کرتا رہتا. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعصابی نظام لرزتا رہتا اس وقت. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور آپ کے چہرہ انور سے پسینہ دڑا دڑ نکلتا رہتا. حتیٰ کہ مدینہ میں سردی بہت زیادہ پڑتی، سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے زبردست پسینہ نکلتا. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کنوے کرتے رہتے تو ہم ایک آواز سنتے لائک بزنگ بیز، کیا کہتے بن بنہٹ. وہ ہے قرآن کریم کے سند کی بات. جس طرح آپ لوگوں کو سند ہم نے تما دیا، آپ کنیکٹ ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی سعادت ہوتی ہے. یعنی میرے خیال میں دنیا میں اس سے بڑی سعادت اور کچھ نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی سعادت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نتی ہونا، اور رسول پاک کو سیدھے اللہ کے ساتھ نتی ہیں. صحیح. تو اب